اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریض کی عیادت کرنا یہ مریض کا حق بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو کر انہیں خوشیاں بڑھائیں، لوگوں کی مشکل اوقات میں، ان کی پریشانیوں میں ان کے پاس جا کر ان کی پریشانیاں کم کرنے کی کوشش کریں، ان کو تسلی دینے کی کوشش کریں۔ اسی لیے دین اسلام میں عیادت کا اور تعزیت کا حکم ہے۔ عیادت بیمار کی ہوتی ہے اور تعزیت اس شخص کی ہوتی ہے جس کے ہاں کوئی شخص فوت ہو گیا ہو۔ لیکن شریعت نے ہر چیز کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کلہ ادب، کہ دین سارے کا سارا ادب ہی ادب ہے، یعنی اس میں آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اور ادب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ اور وہ باتیں جن کا خیال رکھ کر کام کیا جائے تو وہ کام اچھا ہوتا ہے، انہیں آداب کہا جاتا ہے۔ تو بیمار پرسی کے اور عیادت کے بھی آداب ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جائے تو اللہ کی رضا کے لیے جائے، اخلاص نیت سے جائے۔ جو ہم نے پچھلے بیان میں بیمار پرسی کے اور عیادت کے فضائل بیان کیے تھے، وہ ذہن میں رکھ کر انسان جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی اللہ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے۔ نیت اچھی ہو، کام اچھا ہو تو اللہ کی طرف سے بدلہ اچھا ملتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہو نہ ہو اور کام اچھا ہو، جیسے عیادت کرنا کام اچھا ہے، نیت خدا نخواستہ اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر اس پر انسان کو ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے۔ بہت سے لوگ اس نیت سے عیادت کری جاتے ہیں، اگر نہ جائیں تو ہمارے ہاں کون آئے گا؟ ہمیں لوگوں کے ہاں جانا چاہیے، تاکہ جب ہم بیمار ہوں تو لوگ ہم سے مزاج پرسی کے لیے آئیں، عیادت کے لیے آئیں۔ تو یہ نیت درست نہیں ہے، یہ نیت غلط ہے۔ ایک تو اس نیت سے جائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے۔ نمبر دو، دوسرا اس نیت سے جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنا سنت ہے۔ اور تیسری نیت یہ ہے کہ جس کی عیادت کے لیے میں جا رہا ہوں وہ ایک مسلمان ہے، یہ انسان ہے، اس کا میرے ذمہ یہ حق ہے اور اس میں حق کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں۔ چوتھی نیت یہ کر سکتے ہیں کہ میں اس لیے عیادت کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ میرا تعلق والا ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، تاکہ میرے جانے سے خوشی محسوس ہو۔ تو یہ بھی بری نیت نہیں ہے، یہ اچھی نیت ہے کہ وہ اس سے خوشی محسوس ہو اور ہمارا تعلق برقرار رہے بلکہ بڑھتا رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن حسنہ، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا جائز طریقے سے، جائز کام کے ذریعے، یہ بھی نیکی ہے، اس نیت جا سکتا ہے انسان۔ پانچویں نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں مریض کی عیادت کے لیے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی اچھا مشورہ میں دے سکوں اچھا مشورہ دے دوں گا، یا اس کا میں تعاون کر دوں گا۔ یہ اچھی نیتیں ہیں۔ ان اچھی نیتوں کو اپنے ذہن نشین کر کے، ان کو تازہ کر کے پھر ہمیں عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اگر ان اچھی نیتوں کے مطابق ہم عیادت کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک عظیم الشان نیک عمل ہوگا، اور اس کے اثرات دنیا اور آخرت میں ہم پہ پڑیں گے، اور اس کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور خدا نخواستہ اگر نیت بری ہوئی، سفر بہت لمبا طے کیا، خرچ بہت زیادہ کیا اور بہت زیادہ تعاون کر دیا، لیکن نیت اچھی نہیں تھی، تو حدیث کے مطابق ہمیں اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں ملے گا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ بھی ناراض ہوں گے اور بندے کی طرف سے کوئی اچھا رزلٹ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ہر نیک عمل اخلاص نیت سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.